اب ہے حصہ نظم صفحہ نمبر 192 پر، اور اس میں جو پہلی نظم ہے وہ ہے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی جواب شکوہ۔ اس کا سب سے پہلے ہم فرہنگ دیکھ لیتے ہیں، یعنی مشکل الفاظ معنی۔ قدسی الاصل یعنی اصلی، پاکیزہ، متبرک، پاک یا اصل صاف چیز۔ رفت بلندی، عروج عظمت۔ گردوں آسمان، فلک یا چرخ۔ فتنہ گر معنی مفسد، فسادی یا فساد کرنے والا۔ سرکش معنی باغی یا نافرمان، باغی یا نافرمان۔ نالائے بے باک، بے خوف، خوف فریاد، دلرانہ شکایت، گریہ زاری یا دہائی۔ پیرے گردوں یعنی زحل سیارہ، پرانا آسمان۔ سرے عرش بری، عرش کے اوپر، یعنی عرش کا لفظی معنی تخت ہے اور بری کے معنی ہے عالی یا بلند۔ ستارے جو ایک راستے یا سڑک کی مانند نظر آتے ہیں انہیں کہتے ہیں کہکشاں۔ پوشیدہ معنی چھپا ہوا، در پردہ یا مخفی۔ رضوان جنت کا داروغہ، نگران، محافظ۔ خوشنودی اور رضامندی کو بھی کہتے ہیں۔ تگ و تاز معنی دسترس، پہنچ، رسائی یا دوڑ دھوپ۔ خاک کی چٹکی معنی مٹھی بھر خاک، یہاں مراد انسان یعنی تنزیہ کہتا ہے۔ پرواز اڑان، فخر یا غرور۔ غافل آداب معنی ادب کی جمع، آداب یعنی تہذیب سے بے خبر یا سلیقے سے بے خبر۔ سکان زمین یعنی زمین کے باشندے یا اہل زمین۔ شوخ یعنی نڈر یا بے باک۔ برہم معنی خفا، ناراض یا رنجیدہ۔ صفحہ نمبر 193۔ عالم کیف، عالم کیف کا معنی ہے سرور، مستی کی حالت یا جوش کی کیفیت، یہاں مراد کیسی حالت ہے۔ دانائے رموز کم یعنی مخفی پوشیدہ باتوں کو کم سمجھنے والا۔ عجز کے اسرار معنی عاجزی کے راز۔ طاقت گفتار معنی کلام کرنے کی طاقت یا بات کرنے کی طاقت یا استطاعت۔ غم انگیز معنی غم پیدا کرنے والا۔ افسانہ کہانی یا قصہ۔ اشک بیتاب معنی نہ رکنے والے آنسو۔ مضطرب بے چین آنسو یا مسلسل بہنے والے آنسو۔ لبریز معنی بھرا ہوا یا لبالب۔ پیمانہ پیالہ یا جام شراب۔ آسمان گیر ہوا یعنی آسمان کو گھیر لیا یا ڈھانپ لیا۔ لغوی معنی چھجا یا شامیانہ۔ نعرۂ مستانہ معنی جوش یا جذبے میں لگایا ہوا نعرہ۔ شوخ زباں معنی بے باک، گستاخ زبان یا بے خوف بات کرنے والا۔ شکوہ یعنی شکایت یا گلہ۔ ہم سخن آپس میں بات کرنا، ایک دوسرے سے بات کرنا یا ہم کلام ہونا۔ مائل بکرم معنی مہربانی کی طرف متوجہ یا رجوع۔ راہ راوے منزل یعنی منزل کی طرف جانے والا مسافر۔ جوہر یعنی قابلیت، خوبی، کمال یا ہنر۔ گل معنی مٹی یا گارا یا گیلی مٹی۔ الحاد یعنی اللہ تعالیٰ کا منکر یا اللہ تعالیٰ کو نہ ماننے والا یا دین سے پھرنے والا۔ خوگر یعنی عادی یا عادت ہونا۔ بتگر یعنی بت بنانے والا۔ ابراہیم بدر یعنی ان کا باپ، والد حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ صفحہ نمبر 194۔ الفاظ معنی جاری ہیں۔ بادہ یا شام یعنی شراب پینے والا یا پینے والے۔ خم یعنی مٹکا یا شراب کا مٹکا یا گھڑا۔ صفحہ دہر یعنی صفحہ کے لغوی معنی ورق، سطح، وسعت یا چوڑائی کے ہیں، یہاں مطلب پوری دنیا یا سطح زمین۔ جبین یعنی پیشانی یا ماتھا۔ فردہ یعنی آنے والا کل یا آئندہ دن، مجازن قیامت کا دن۔ اس میں ایک شعر بھی ہے، وہ مجھے میرے ذہن میں اچانک آ گیا شعر، علامہ اقبال کا ہی شعر ہے کہ وہ قوم نہیں لائق ہنگامہ فردہ جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں ہے۔ فردہ تو کہتے ہیں آنے والے کل کو، اور امروز کہتے ہیں آج کو، یعنی جس قوم کی تقدیر میں آج نہیں ہے اس کا کل بھی نہیں ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ بحر مسلمان یعنی مسلمان کی قسمت یا حصہ یا نصیب۔ حور معنی حورا کی جمع، مگر اردو میں بطور واحد استعمال ہوتا ہے حور۔ لغوی معنی نہایت حسین، بہت خوبصورت، جنت میں مراد جنتیوں کو ملنے والی بیویاں یا عورتیں۔ شعور معنی سمجھ، فہم، عقل، دانائی۔ فاطر ہستی یعنی اللہ تعالیٰ، یعنی ہستی، دنیا، زندگی کا پیدا کرنے والا۔ ازل یعنی ابتدا، شروع، آغاز خلقت۔ جلوائے طور یعنی طور پہاڑ کا نظارہ، وہ پہاڑ جہاں حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے گئے اور تجلی الہی سے بے ہوش ہو گئے۔ یہ پہاڑ جزیرہ نما سینا میں ہے، وادی سینا بھی جسے کہتے ہیں۔ میں شراب، بادہ، صحبا یا بنت الان۔ عیاں یعنی ظاہر، کھلا یا آشکارا۔ یورش تاتار یعنی تاتاریوں کے حملے یا یلغار
یا چڑھائی۔ تاتاری مغل منگول نسل سے تھے وہ، جن کو کہتے ہیں تاتاری۔ پاسباں یعنی محافظ یا نگہباں۔ صنم خانہ بت خانہ یا مندر۔ عصر نو مانا نیا زمانہ یا نیا وقت یا پھیلنا۔ ہوائے بردوش ہوائے یعنی ہوا کے کندھے پر سفر کر، یعنی ہر طرف چاروں اطراف پھیل جا۔ رخت یعنی اسباب، کہتے ہیں نا رخت سفر، تو رخت کہتے ہیں اسباب یا سامان کو یا اثاثے کو۔ چمنستان یعنی باغ، یہاں مراد دنیا استعارہ ہے۔ تنک مایا یعنی بے حیثیت یا تھوڑی پونجی والا۔ صفحہ نمبر 195 لفظ ہے دہر یعنی زمانہ، عہد، وقت یا دنیا۔ بزم توحید یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کرنے والی محفل یا مجلس۔ خیمہ افلاک مانا خیمہ جو آسمان، جو ایک خیمے یعنی تمبو کی طرح ہے۔ استادہ یعنی کھڑا ہوا یا قائم۔ نبض ہستی مانا زندگی کی نبض یا پلس۔ نبض کلائی کی وہ رگ ہے جو حرکت کرتی ہے اور زندگی کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ تپش یعنی گرمی یا حرارت۔ سپر یعنی ڈھال، پناہ یا حفاظت۔ شمشیر مانا تلوار یا تیغ۔ جہانگیر یعنی دنیا کو فتح کرنے والا۔ اور آخری لفظ ہے لوح قلم یعنی تختی اور قلم، مراد وہ تختی جس پر انسانوں کی تقدیر لکھی ہوئی ہے، اور وہ قلم جس سے یہ تقدیر لکھی گئی ہیں یا لکھی جاتی ہیں۔ ضروری وضاحت: یہ نظم علامہ اقبال کی طویل نظموں میں شامل ہے، جو کہ ان کی ایک اور طویل نظم شکوہ کا جواب ہے، جو کہ 1911 کو انجمن حمایت اسلام کے 26ویں اجلاس میں پڑھی گئی تھی۔ نظم شکوہ اور جواب شکوہ کلیات اقبال کے حصہ سوم 1908 کے بعد کی جانے والی شاعری میں شامل ہے۔ اس نظم میں چونکہ علامہ اقبال نے عام مسلمان کی زبان سے اللہ تعالیٰ سے جو شکایت کی تھی، اس کے انداز اور لب و لہجے کو اس وقت کے علماء نے گستاخانہ قرار دیا تھا اور فتویٰ جاری کیا کہ اقبال کو اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ تائب ہونا چاہیے۔ جب اقبال کو اس بات کا احساس ہوا تو انہوں نے اس کے جواب میں زیر نظر نظم جواب شکوہ 1913 میں لکھی، جو کہ ایک شعوری کاوش ہے، آمد نہیں بلکہ آورد یعنی ارادی طور پر شعر کہنا ہے۔ یہ نظم بھی انجمن حمایت اسلام کے جلسے میں پڑھی گئی۔ یہ نظم جس دور میں لکھی گئی وہ مسلمانوں کے لیے پر آشوب دور تھا۔ ہندوستان میں انگریز عملاً قابض تھے، جبکہ ایران بھی انگریزوں کے زیر اثر تھا۔ اس طرح مسلمانوں کی حالت زار کو دیکھتے ہوئے اقبال نے شکوہ میں جو صفحہ نمبر 196 شکوہ میں جو سوالات اٹھائے تھے، جواب شکوہ میں اس کا حل اور اسباب بھی بتائے۔ یہ نظم مسدس یعنی جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوں کی حیت میں لکھی گئی ہے۔ اس نظم میں کل 36 بند ہیں، جبکہ نصابی کتاب میں 13 بند شامل کیے گئے ہیں۔ خلاصہ نظم: اقبال کی نظم جواب شکوہ 1913 میں لکھی گئی ہے اور اس کے کل 36 بند ہیں، جبکہ نصابی کتاب میں شامل اس کے 13 بندوں کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ اس نظم میں شاعر نے مسلمانوں کی زوال اور بربادی کے اسباب بیان کیے ہیں، اور شکوہ میں اللہ تعالیٰ سے مسلمانوں کے زوال پر جس ناراضی کا اظہار کیا ہے، اسے مسلمانوں کے برے اعمال کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ شاعر نے شکوہ میں جو سوالات اٹھائے تھے، قرآن و سنت کی روشنی میں اس کے جوابات دینے کی بھرپور شعوری کاوش کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے قرآن و سنت کا راستہ ترک کیا ہے، وہ ہر بات کو تقدیر پر چھوڑتے ہیں، ہمت اور حوصلے سے حالات کا مقابلہ نہیں کرتے، اور وہ مسلمان جن کا کام دنیا کی رہنمائی کرنا تھا اور ان کے لیے مشعل راہ تھے، اپنے مذہب دین اسلام سے دوری نے آج انہیں غیر اقوام کا غلام بننے پر مجبور کر دیا ہے۔ وہ آج رنگ و نسل، ذات پات، اونچ نیچ اور تفرقے میں پڑ چکے ہیں، جو اپنے اسلاف کے کارناموں پر فخر و غرور تو کرتے ہیں لیکن خود عملاً کچھ نہیں کرتے۔ شاعر کہتے ہیں کہ مسلمان اب بھی اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتے ہیں، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی کریں۔ نظم جواب شکوہ کا مرکزی خیال: جواب شکوہ جو علامہ اقبال نے لکھی ہے، اس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ اقبال مسلمانوں سے مخاطب ہو کر ان کے زوال کی وجوہات، ان کی قرآن و سنت سے دوری بتاتے ہیں اور دلائل سے یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ مسلمان قرآن و سنت کی تعلیمات سے دور ہونے کے سبب دنیا میں زوال اور بربادی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ بقول اقبال، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ صفحہ نمبر 197 اشعار کی تشریح: بند نمبر 1: دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ قدسی الاصل ہے، رفت پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے، گردوں پہ گزر رکھتی ہے۔ عشق تھا فتنہ گرو سرکش و چالاک میرا،
آسماں چیر گیا نالائی بے باک میرا۔ تشریح: علامہ اقبال نظم جواب شکوہ کے اس پہلے بند میں ابتدا اس بات سے کرتے ہیں کہ ہمیشہ اس بات کا اثر ہوتا ہے جو انسان پورے خلوص سے کرتا ہے اور جو دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہے۔ دل سے نکلنے والی بات میں وہ قوت ہوتی ہے جو انسان کے دل میں براہ راست جاگزی ہوتی ہے۔ شاعر آگے کہتے ہیں کہ مسلمان کا ازل پاکیزہ ہے، وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا نائب بن کر آیا ہے اور ہمیشہ عظمتوں اور بلندیوں پر نظر رکھتا ہے۔ اگرچہ یہ انسان خاک سے بنا ہے مگر اس کی دعا اور آہ و فغاں آسمانوں تک پہنچتی ہے۔ شاعر لکھتے ہیں چونکہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی اور عاشق ہوں، اس لیے میرا عشق مجھے اس مقام پر لے آیا ہے کہ میرے ان نڈر اور بے باکانہ نالوں نے یعنی فریادوں نے آسمانوں کو چیر دیا اور عرش بری پر اللہ تعالیٰ تک پہنچ گئے۔ بقول اقبال، عشق کی ایک جست نے تہہ کر دیا قصہ تمام، اس زمیں و آسماں کو بے کراں سمجھا تھا میں۔ بند نمبر 2، پیر گردوں نے کہا سن کے کہیں ہے کوئی، بولے سیارے سرے عرش بری ہے کوئی، چاند کہتا تھا نہیں اہل زمیں ہے کوئی، کہکشاں کہتی تھی پوشیدہ یہیں ہے کوئی، جو کچھ سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا، مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا۔ تشریح: نظم کے اس بند میں شاعر کہتے ہیں کہ جب ان کی فریاد کی یہ رسائی عرش پر اللہ تعالیٰ کے دربار تک ہوئی تو اس وقت مختلف قسم کی چہمگوئیاں آسمان پر موجود سیارہ زحل اور دیگر سیاروں نے کہا کہ یہ کیسی آواز ہے، یہ کیا یہاں عرش پر کوئی موجود ہے جو اتنے قریب سے آواز آ رہی ہے؟ اس پر چاند بولا نہیں، یہ تو کوئی زمین کا باشندہ ہے۔ جبکہ کہکشاں کہتے ہیں اسے جو بہت سے ستارے جو ایک راستے کی طرح نظر آتے ہیں، کہکشاں بولے نہیں یہ تو یہاں پاس ہی کوئی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ طرح طرح کی باتیں ہو رہی تھیں لیکن ہر کوئی یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ یہ آواز اور آہ و فغاں کیسی ہے جس کی پہنچ عرش تک ہے۔ صفحہ نمبر 198، مجھے اگر کسی نے پہچانا تو وہ جنت کا داروغہ رضوان تھا، جس کو معلوم تھا کہ یہ جنت کا وہی پرانا باسی ہے یعنی رہنے والا ہے جس سے اس کی غلطی کی پاداش میں جنت سے نکالا گیا تھا۔ اس بند کے آخری مصرعے میں شاعر نے صنعت تلمی کا خوبصورتی سے استعمال کیا ہے۔ بند نمبر 3، تھی فرشتوں کو بھی حیرت کہ یہ آواز ہے کیا، عرش والوں پہ بھی کھلتا نہیں یہ راز ہے کیا، تا سر عرش بھی انسان کی تگ و دو تاز ہے کیا، آ گئی خاک کی چٹکی کو بھی پرواز ہے کیا، غافل آداب سے سقان زمین کیسے ہیں، شوخ و گستاخ یہ پستی کی مکیں کیسے ہیں۔ تشریح: شاعر نظم کے اس بند میں کہتے ہیں کہ جب ان کا نالہ عرش بری تک پہنچا تو فرشتوں کو بھی حیرت ہوئی کہ یہ آواز کہاں سے آئی۔ عرش پر مقیم جتنے بھی فرشتے تھے ان پر بھی یہ راز افشا نہیں ہو رہا تھا کہ انسان جو زمین کا باشندہ ہے اور خاک کی مخلوق ہے اور بطور حقارت کہا کہ کیا اس کی پہنچ آسمان تک ہو سکتی ہے، کیا وہ اتنا بلند پرواز ہو سکتا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ان زمین کے باسیوں کو آسمان کے آداب معلوم نہیں ہیں اور یہ نیچے رہنے والے ہی بہت ہی گستاخ واقع ہوئے ہیں۔ بند نمبر 4، اس قدر شوق کے اللہ سے بھی برہم ہے، تھا جو سجود ملائک یہ وہی آدم ہے، عالم کیف ہے دانائے رموز کم ہے، ہاں مگر عجز کے اسرار سے نامحرم ہے، ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو۔ تشریح: نظم کے اس بند میں شاعر نظم کا تسلسل برقرار رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ انسان اگرچہ خاک کا بنا ہوا ہے اور زمین پر سکونت اختیار کی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے وہ مقام دیا ہے کہ وہ اس قدر نڈر اور بے باک ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بھی ناراض ہوتا ہے۔ وہ آپس میں پوچھنے لگے کہ کیا یہ وہی آدم تو نہیں کہ جس کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی اطاعت تسلیم کی تھی، جیسے کہ قرآن پاک میں ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا۔ ترجمہ: اور جب ہم نے فرشتوں کو حضرت آدم کو سجدہ کرنے کے لیے کہا تو انہوں نے سجدہ کیا۔ اس انسان کی حالت ایسی ہے کہ پوشیدہ باتوں کو بہت کم جانتا ہے لیکن انکساری کے بھیدوں سے بھی ناآشنا ہے۔ صفحہ نمبر 199، اس بند کے آخری شعر میں شاعر نے فرشتوں کی زبانی یہ بھی کہا ہے کہ انسان کو اپنی
بات کرنے کی طاقت پر بہت گمنڈ ہے، لیکن اس قدر نہ سمجھ ہے کہ اس کو تو بات کرنے کا بھی ڈھنگ یا طریقہ نہیں معلوم۔ بند نمبر 5، آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا، اشک کے بے تاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا، آسماں گیر ہوا نعرۂ مستانہ تیرا، کس قدر شوخ زباں ہے دل دیوانہ تیرا، شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے، ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے۔ تشریح: نظم کے اس بند میں شاعر کہتے ہیں کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنا شکوہ بیان کیا تو اللہ تعالیٰ جو غفور الرحیم ہے، سننے والا اور مہربان ہے، تو اس کی طرف سے یہ آواز آئی کہ اے انسان، تیرا یہ غم اور دکھوں سے بھری کہانی بہت ہی بے چین کرنے والی ہے۔ تیری اس لگاتار آہوزاری نے میرے رحم و کرم کی آخری حدوں کو چھو لیا ہے۔ تیری اس جوش بری فریاد نے آسمانوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ تیرے دل کی دیوانگی اس قدر زیادہ ہے کہ اس نے تجھے بے باک اور صافکو بنا دیا ہے۔ اے انسان، تو نے اپنے گلے کو اس انداز سے بیان کیا کہ وہ گلہ کم اور شکر زیادہ معلوم ہوا، اور اپنی اس ادا سے تو نے انسان اللہ تعالیٰ سے ہم کلام کر دیا۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی ساحل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ تشریح: اس بات میں شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو یہ احساس دلاتا ہے کہ میں تو رب العالمین ہوں اور ہر وقت تیری طرف متوجہ ہوں، مگر اے انسان، تجھے مجھ سے مانگنے کی توفیق نہیں ہے۔ میں تیری ہدایت و رہنمائی کیسے کروں، کیونکہ تو اپنی منزل کے لیے سیدھا راستہ تلاش ہی نہیں کرنا چاہتا۔ تیری تو میں ہر طرح کی رہنمائی کروں، مگر تجھ میں وہ قابلیت ہی نہیں کہ ہدایت پا سکے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی اس حالت زار کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے جس مٹی سے حضرت آدم کو تخلیق کیا تھا یہ مٹی ہے ہی نہیں، کیونکہ تجھے تو اس دنیا میں اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر بھیجا گیا تھا، مگر تو نے میری حاکمیت کو ہی نظر انداز کر دیا۔ تم میں سے ہر کوئی اپنے آپ کو میرا نائب ہونے کے قابل بنائے تو میں اس کو کئی مرتبے عطا کر دیتا ہوں۔ جد و جہد اور کوشش کرنے والوں کو وہ سب کچھ دیتا ہوں جس کی اس کو طلب ہو۔ صفحہ نمبر 200۔ من جد و جہد، ترجمہ: جس نے کوشش کی اس نے پا لیا۔ اقبال ایک جگہ کہتے ہیں، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اصل میں یہ قرآن کی آیت ہے، اس کا ایک منظوم ترجمہ یعنی نظم کے انداز میں ترجمہ جو ہے وہ علامہ اقبال نے کیا ہے۔ بند نمبر 7، ہاتھ بے زور ہیں الحاد سے دل خوگر ہیں، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں، بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بتگر ہیں، تھا ابراہیم پدر اور پسر آزر ہیں، بادائے آشام نئے بادائے نیا خم بھی نئے، ہر میں کعبہ نیا بت بھی نئے تم بھی نئے۔ تشریح: شاعر اس بند میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان سے مخاطب ہے کہ اے انسان، تیری بازوؤں میں اب وہ اپنے اسلاف جیسی طاقت ہی نہیں رہی، تو لادینی کی طرف چل نکلا ہے، اور تیری یہی لادینیت اپنے پیارے پیغمبر کی بدنامی کا باعث بن گئی ہے۔ میری زمین پر تو اب وہ بندے رہے ہی نہیں جو بتوں کو توڑنے والے تھے اور محض بت تراش ہی رہ گئے ہیں۔ یہاں شاعر نے صنعت تلمیح کا استعمال کیا ہے اور ان کا اشارہ محمود غزنوی کی جانب ہے، جنہوں نے سومناتھ مندر کے تمام بت توڑ دیے تھے۔ مزید اسی صنعت کا استعمال کر کے کہتے ہیں کہ اے انسان، تو حضرت ابراہیم کی سنت کا پیروکار تھا، مگر اب تو ان کے باپ آزر کے راستے پر چل رہا ہے جو سب سے بڑا بت تراش تھا۔ شاعر کی مراد یہ ہے کہ آج کا مسلمان تو قرآن و سنت سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ بند کے آخری شعر میں شاعر نے استعارات اور کنایوں کا خوبصورت استعمال کیا ہے۔ وہ کہا ہے کہ انسان تو اب یکسر بدل چکا ہے، اس نے اپنے لیے ایک نیا دین تشکیل دے دیا ہے، انسان نے اللہ تعالیٰ کے احکامات سے پھر گیا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا عشق کا نشہ اب دنیاوی اور نفسانی خواہشات کی مستی اور سرور میں بدل گیا ہے۔ صفحہ نمبر 201۔ بند نمبر 8، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے،
میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینے سے لگایا کس نے؟ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ تشریح: نظم شکوہ میں اقبال نے اللہ تعالیٰ سے جو گلہ کیا تھا کہ تیری اس دنیا سے مسلمانوں نے ہی کفر کو مٹایا اور جہالت کی غلامی کو ختم کیا، تیرے کعبے کو آباد کیا اور تیری کتاب کو انہوں نے ہی سینے میں محفوظ کیا۔ انہی شکایات کا جواب اپنی اس نظم جواب شکوہ کے اس بند میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے شاعر نے لکھا ہے اور کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ مسلمان سے فرماتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ دنیا سے کفر کو مسلمان ہی نے ختم کیا، تمام انسانوں کو جہالت کے اندھیروں سے نجات بھی انہی کی مرہون منت ہے، یہاں تک کہ کعبہ کی زمین پر سجدہ ریز بھی ہوئے اور میرے بھیجے گئے قرآن کو نہ صرف سینوں میں محفوظ کیا بلکہ اس پر عمل پیرا بھی ہوئے، مگر یہ سب کچھ تو تیرے اسلاف یعنی تیرے آباء و اجداد کر گئے ہیں، تو نے اس میں سے کون سا کام انجام دیا ہے جو میری رحمت سے محرومیت کی شکایت کر رہا ہے؟ شاعر نے آخری مصرعے میں محاورے کا استعمال کیا ہے کہ تم تو ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہو، یعنی بالکل بیکار بیٹھے ہو اور آنے والے کل کے انتظار میں اللہ نے جو تقدیر میں لکھ دیا ہے بس وہی ملے گا، خود سے کوئی کام یا جستجو نہیں کر رہے ہو۔ بند نمبر 9۔ کیا کہا باہر مسلمان ہے فقط وعدہ حور، شکوائے بیجا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور، عدل ہے فاتر ہستی کا ازل سے دستور، مسلم آئیں ہوا کافر تو ملے حور و قصور، تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوائے طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں۔ تشریح: نظم کا یہ بند بھی پچھلے بند کا تسلسل ہے جس میں شاعر کہتے ہیں کہ شکوہ میں انہوں نے مسلمانوں کی جو شکایت اللہ تعالیٰ سے کی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ کا حور و قصور یعنی کفار کو عطا کرنا اور مسلمانوں کے لیے محض حوروں کا وعدہ کرنا، یہ بند اسی کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تو نے مجھ سے گلہ کیا ہے کہ ہمیں صرف جنت میں حوروں کو دینے کا وعدہ کیا ہے، تو یہ تمہاری نہ سمجھی ہے، کیونکہ اگر کسی کو شکایت بجا نہ بھی ہو تو اس میں عقل و دانائی کا ہونا ضروری ہے، اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا تو شروع دن سے یہ قانون ہے کہ ہر ایک سے انصاف برتنا ہے، جو جیسا عدل کرتا ہے اسے اس کا ویسا ہی بدلہ ملتا ہے۔ صفحہ نمبر 202۔ تو مسلمانوں کو زندگی گزارنے کے لیے جو قاعدہ و قانون قرآن و سنت اور رسول دیے گئے تھے انہیں کفار نے اپنایا اور اس پر عمل کیا، اور یہی وجہ ہے کہ ان کو اس دنیا ہی میں خوبصورت عورتیں اور عالیشان محلات مل گئے، اور چونکہ تم نے میرے بھیجے گئے قانون سے انحراف کیا اس لیے ان تمام کرامات سے محروم رہے۔ دیکھا جائے تو آج کا مسلمان بالکل ایسا ہی ہے جیسا اقبال نے اپنے اس بند میں بتایا ہے۔ جو کچھ مسلمان کو دین اسلام سے سیکھنا چاہیے وہ غیر مسلم سیکھ رہے ہیں اور ایک کامیاب زندگی گزار رہے ہیں۔ بند نمبر 10۔ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشائے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، عصر نو رات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے۔ تشریح: علامہ اقبال نے نظم شکوہ میں مسلمانوں کی زبوں حالی اور خوار ہونے کا گلہ کیا تھا، اور اس دور میں ایران بھی مغربی قوتوں کے زیر اثر تھا۔ اس بند میں مسلمانوں کی ہمت بندائی ہے کہ اے مسلمان، صرف ایک اسلامی مملکت ایران کے ختم ہونے سے اسلام ختم نہیں ہو جائے گا۔ اس کی مثال کو شراب کے نشے کی ہے کہ جس کو کسی پیمانے کی ضرورت نہیں، اس کا نشہ ہر برتن میں اثر کرتا ہے۔ یہی صورت مسلمانوں کی بھی ہے، وہ کہیں بھی ہوں مسلمان ہی رہیں گے، اور یہ بات ہماری تاریخ سے ثابت ہے کہ جب چنگیز خان جو منگول تھا اس نے بغداد پر حملہ کیا تو یہاں کے مسلمانوں کو تہس نہس کر دیا، لیکن جب تیمور مسلمان ہوا تو اسی کی قوم سے اللہ تعالیٰ نے کعبہ کی حفاظت یعنی دین اسلام کی ترویج و اشاعت کا کام لیا۔ شاعر کہتے ہیں کہ مسلمانوں، تم ہی دنیا میں اللہ تعالیٰ کے پیغام اور اس کے نام کو پھیلانے کے مجاز ہو۔ اگر آج کا زمانہ ایک رات کی طرح ہے تو تم اس صبح کے وقت چمکنے والے ستارے کی مانند ہو جو دنیا کو ایک نئی سحر کی نوید دیتی ہے۔ بند نمبر 11۔ مثل بو قید ہے غنچے میں پریشاں ہو جا، رخت بردوش ہوائے چمنستاں ہو جا، ہے تنک مایا تو ذرے سے بیاباں ہو جا،
نغمائے موج سے ہنگامائے طوفاں ہو جا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ صفحہ نمبر 203۔ تشریح: اس بند میں علامہ اقبال نے مسلمانوں کو اس خوشبو سے تشبیہ دی ہے جو کلی میں بند ہو۔ خوشبو کی پہچان تب ہی ہوتی ہے جب وہ کلی سے باہر نکل آئے۔ اس لیے اقبال مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم بھی ایک وطن کے حصار سے نکل کر پوری دنیا میں ایک مسلم ملت کی حیثیت سے ابھرو اور خوشبو کی طرح چمن کی ہواؤں پر سوار ہو کر پوری کائنات میں پھیل جاؤ۔ یہاں شاعر نے دنیا کے لیے چمنستان کو بطور استعارہ استعمال کیا ہے، یعنی اپنی صلاحیتوں کا لوہا پوری دنیا میں منواؤ۔ تو ابھی ایک حقیر ذرہ ہے، اس ذرے سے بڑھ کر ایک صحرا کی شکل اختیار کر موسیقی کی ہلکی لہروں کی بجائے ایک وسیع سمندر کی طرح بن جا، جس طرح ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم الخلفائے راشدین کے جلووں میں طوفان کی جھلک ہوتی تھی۔ مسلمان اب بھی اگر اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حقیقی عشق کی قوت سے مالا مال ہو جائے تو اس کے زور پر وہ مسلمانوں کو پستی سے نکال کر آسمان کی بلندیوں پر پہنچا سکتا ہے اور پوری دنیا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے بل پر روشن کر سکتا ہے۔ اس لیے اے مسلمانوں، اٹھو اور اس دنیا کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کامل سے منور کر دو۔ بند نمبر 12۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ تشریح: نظم کے اس بند میں شاعر فرماتے ہیں کہ انہوں نے بہترین اصطلاحات کا استعمال کیا شاعر نے، اور پھول اور ساقی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، جبکہ میں اسلام کی سرشاری اور خم دین اسلام کے لیے استعارہ ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ حضور کا نام اور اسوہ حسنہ نہ رہا اور دنیا کفر اور الحاد میں گر گئی تو اس دنیا میں نہ بلبلوں اور دیگر پرندوں کا چہکنا رہے گا، نہ غنچوں اور پھولوں کی مسکراہٹیں رہیں گی، نہ کہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی بات ہوگی، یعنی کچھ بھی نہیں رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا آپ کے نام سے قائم کی ہے، اور حضرت آدم کی تخلیق سے بھی بہت پہلے آپ کا نام عرش بری پر اس طرح لکھا گیا تھا: لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ صفحہ نمبر 204۔ اور حضرت آدم کے پوچھنے پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ تمہاری اولاد میں سے آخری نبی ہوگا اور انہی کے نام کی وجہ سے میں دنیا قائم رکھوں گا۔ قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے: لولا لما خلقت الافلاک، یعنی اگر آپ اس دنیا پر تشریف نہ لاتے تو اللہ تعالیٰ یہ دنیا ہی نہ بناتے۔ بند کے آخر میں شاعر مزید کہتے ہیں کہ یہ آسمان جو کہ خیمے کی مانند بغیر ستونوں کے کھڑا ہے، اور یہ زندگی کی رونقیں اور رعنائیاں صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام کی وجہ سے ہیں۔ بند نمبر 13۔ عقل ہے تیری سپر، عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، پسوئی اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ تشریح: یہ نظم جواب شکوہ کا آخری بند ہے، جس میں علامہ اقبال اس نظم کا نچوڑ یعنی حاصل کلام پیش کرتے ہیں اور مسلمانوں کو ان کی اصل طاقت اور ہتھیاروں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اے مسلمان، تیری دانائی اور سمجھ تیرے لیے ڈھال اور عشق رسول تلوار کی مانند ہے۔ عشق وہ طاقت ہے جس سے انسان پوری دنیا کو فتح کر سکتا ہے، اور عقل و فہم ایسا ڈھال ہے جس سے مسلمان غیر مسلموں کے اعتراضات کے کاری واروں کو روک سکتا ہے۔ مسلمان کی حیثیت چونکہ اللہ کے خلیفہ اور نائب کے ہی لیے ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے اس خلیفہ کی خلافت پوری کائنات پر چھائی ہے۔ مسلمان اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے تکبیر کا نعرہ ان کے لیے آگ کی طرح ہے۔ اللہ کے نام کی تکبیر تو دشمن کے دلوں کو ہلا دیتی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ تو اصل معنوں میں مسلمان یعنی اللہ کا متی ہے، تو اپنی تقدیر خود بنائے گا اور اپنے نصیب کے لیے خود کوشش کرے گا۔ بند کے آخری شعر میں اقبال نے اپنی
بات ایک نقطے پر مرکوز کرتے ہوئے کہا کہ اے مسلمان، اگر تو نے صحیح معنوں میں حضرت محمد کی وفاداری یعنی اصل معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اختیار کی تو یہ دنیا اور اس کی موجودات تو بہت حقیر ہیں۔ لوح و قلم یعنی وہ تختی جس پر تقدیر لکھی جاتی ہے، اور وہ قلم جس سے تقدیر لکھی جاتی ہے، یہ دونوں اللہ تعالیٰ تجھے عطا کرے گا۔ بقول اقبال، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ عزیز طلباء، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے زیر اہتمام کی گئی۔ ادارہ 2012 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ الحمدللہ صوبہ خیبر پختونخوا کی 11ویں تا ماسٹرز سطح کی نصابی کتب اور کورسز کی آڈیو ریکارڈنگ میں کامیابی سے منتقلی کے بعد ادارہ اب علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے مختلف کورسز کی نصابی کتب کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے میں سرگرداں ہے، جس سے نہ صرف علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے منسلک قومی بلکہ بین الاقوامی سطح کے طلباء بھی استفادہ حاصل کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ پبلک سروس کمیشن، CSS اور دیگر غیر نصابی کتب کی آڈیو ریکارڈنگ میں منتقلی کا کام بھی جاری ہے۔ اس تمام تر کاوش کا بنیادی مقصد نابینا طلباء کی اعلیٰ تعلیم تک رسائی کو ممکن بنا کر انہیں ملک و قوم کی ترقی و خوشحالی میں بھرپور کردار ادا کرنے کے قابل بنانا ہے۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی ہمارے YouTube چینل HDO ایبٹ آباد پر جا کر اس مفت تعلیمی سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل hdo@gmail.com، ویب سائٹ hdorg.net، فون نمبرز 03459541 838 یعنی 0345 9541 838، 0312 5741 801 یعنی 0312 5741 801۔